به دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ مائدہ آیت نمبر 71 ہے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے، انہوں نے یہ خیال کیا، یہ گمان کیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. فتنے کے معنی سزا اور عذاب. اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا. فعموا، اس لیے اندھے ہو گئے. وصموا، بہرے بن گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی توبہ قبول کی. ثم عموا وصموا کثیر منہم، تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے تمام اعمال کو بہت خوب دیکھ رہا ہے. اس آیت کریمہ کا تعلق ما قبل کی آیت سے ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد و میثاق لیا تھا، ان میں رسول بھیجے تھے، اور جب کبھی ان کے پاس رسول آئے، وہ چیز لے کر آئے جو ان کے خواہشات کے خلاف تھی، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کیا. اور اب اس کے بعد انہوں نے یہ خیال کیا تھا. حسب یحسب کے معنی گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا. وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے، انہوں نے یہ خیال کیا، ان لا تکون فتنہ، کہ نہیں ہوگا ہمیں کوئی عذاب، کوئی سزا نہیں ملے گی، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. فتنہ کے معنی اصل سزا اور عذاب کے ہیں. فعموا، پس وہ اندھے بن گئے. عمیٌ سے اعمیٰ اندھے کو کہا جاتا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ. اور صم بکم عمی، پہلے بھی گزر چکا 2 بار. وصموا، اور وہ بہرے بن گئے. اصم، نہ سننے والا، جس کی سماعت ختم ہو جاتی ہے اسے اصم کہا جاتا ہے. صم، تو یہاں جمع کے لیے ہے. عمو، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اندھا بنا لیا. وصموا، اور بہرا بنا لیا. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا. توبہ کا لفظ کئی بار گزر چکا. اس کے بنیادی معنی، لفظی معنی ہے رجوع کرنا. بندے کے لیے بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بھی آتا ہے. بندے کے لیے آئے تو اس کے معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی توبہ کرنا، گناہوں پر نادم ہونا، پشیمان ہونا. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے آئے تو تاب اللہ علیہم کے معنی اللہ کا بندوں کی طرف رجوع کرنا شفقت و مہربانی کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا.
اسی سے تائب کا لفظ اس میں فاعل کا صیغہ توبہ کرنے والا، تو وہ صرف بندوں کے لیے آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تائب کا لفظ نہیں آتا۔ تواب کا لفظ ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا یا بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بندے کے لیے بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو بندے کے لیے آئے تو بہت زیادہ رجوع کرنے والا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توابین کو پسند کرتے ہیں، کثرت سے توبہ کرنے والے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کے معنی ہے بندوں کی توبہ کو بار بار قبول کرنے والے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثم عمو، پھر وہ اندھے بن گئے، وصموا، اور بہرے بن گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے تمام اعمال کو بہت خوب دیکھ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل اور ان کے واقعات ہم نے کثرت سے پڑھ لیے کہ کتنی بار انبیاء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، صرف ان کے دور میں ہم دیکھیں تو کتنی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور بعد میں پھر انہوں نے گمراہی اختیار کی۔ مصر سے جب نکلے، فرعون کے جو مظالم تھے اس سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی میں راستے بنا دیے۔ اب وہیں سے جیسے ہی میدان تیہ میں پہنچے، صحرائے سینا میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہاں پہ انہوں نے قوم کو دیکھا وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت بھی کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان لوگوں نے بتوں کو اپنے لیے معبود بنائے ہوئے، موسیٰ اسی طرح ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار توبہ قبول کرنے کے بعد بھی ان میں بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو بہت خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے اولاد، یعقوب علیہ السلام کا نام یا ان کا لقب، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی، جو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، وربکم، اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یقین جانو جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یقیناً، لقد، قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے ماضی پر، اس کے اوپر لام بھی آ چکا، تو یقیناً تاکید کے ساتھ، کفر الذین، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، علیاذ باللہ، کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے، تو مسیح یہ یا تو مسح کرنے سے ہے، اور چونکہ مادرزاد نابینوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسح فرماتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ بعض مواقع پہ انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، تو اس وجہ سے بعض حضرات فرماتے ہیں ان کو مسیح کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ سیاحت سے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی، نبوت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ساری سیاحت میں گزار دی، مکان نہیں بنایا، شادی نہیں کی، بس اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ڈیوٹی لگائی تھی تبلیغ کی وہی کام کرتے رہے، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، مریم کا بیٹا مسیح ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اسرائیل دو الفاظ کا مجموعہ ہے، مرکب ہے دو لفظوں سے۔ اسرا بندے کو کہا جاتا ہے، ایل عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں، تو اسرائیل کے معنی ہو گئے اللہ کا بندہ، عبداللہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب عام جس طرح مشہور ہے، اکثر مفسرین حضرات یہی فرماتے ہیں کہ ان کا نام یعقوب تھا اور لقب اسرائیل ہے۔
امام کشاف نے اس کا الٹ لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل نام ہے اور یعقوب لقب ہے، لیکن زیادہ جو صحیح بات ہے وہ جمہور مفسرین کرام کی ہے۔ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، امر کا صیغہ ہے، ربی جو میرا پالنے والا، میرا پروردگار، وربکم اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ انہ من یشرک، یقین جانو جس نے شرک کیا، شرک کے معنی اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی کو حصہ دار بنانا، عبادت کے اندر، پکار کے اندر یا تصرف کے اندر کسی اور کو حصہ دار بنانا، یہ شرک ہے۔ تو جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ، یقیناً اللہ نے حرام کر دیا، علیہ اس پہ، الجنت جنت کو، ومأواہ النار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مأوا کے معنی ٹھکانہ، وما للظالمین من انصار، وما للظالمین نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، نصیر سے ہے، ولی اور نصیر کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں دوستی کے لیے، تعلق کے لیے یا مدد کے لیے جو الفاظ آ چکے ہیں ان میں ولی اور نصیر، ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی مدد کرے کسی اچھے کام میں، اور نصیر اسے کہا جاتا ہے کہ جو آپ پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس میں آپ کو اس مصیبت پریشانی سے بچا لے۔ تو وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا جن لوگوں نے یہ ظلم کیا۔ تو یہ اگلی جو آیات ہیں ان کو بھی پڑھ کے، کیونکہ یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے سورہ نساء کے آخر میں، تو پھر انشاءاللہ میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ لقد کفر الذین، وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، وما من اور نہیں ہے، الہ کوئی بھی معبود، کوئی بھی خدا، الا سوائے الہ واحد اس ایک خدا کے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُ، وَإِن اور اگر لم يَنْتَهُ یہ لوگ باز نہ آئے، عَمَّا يَقُولُونَ اس بات سے جو یہ کہتے ہیں، جو بات یہ کر رہے ہیں، اگر اس بات سے یہ باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو یقیناً چھوئے گی، پکڑے گی ان کو، الذین ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہیں، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ اگر یہ لوگ اپنی بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے اسے کفر کا ارتکاب کیا ہے، یہ کفریہ عقیدہ رکھا ہے، ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ ثالث ثلاثہ، ثالث تیسرا، ثلاثہ تین کو کہتے ہیں، تین تیسرا، اور الہ معبود، لم ینتہو وہ باز نہ آئے، انتہا باز آنا، عن ما اصل میں ہے، عن سے ما وہ بات، یقولون جو یہ کہتے ہیں، لا یمسن لام تاکید کا ہے، آخر میں نون ثقیلہ ہے، مس یمسو کے معنی ہے چھونا، تو ضرور پکڑے گی، ضرور چھوئے گی ان کو، ان میں سے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، عذاب علیم دردناک عذاب، یعنی ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے؟ افلا یتوبون ویستغفرونہ اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، واللہ غفور الرحیم حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ حمزہ استفہام کا ہے، افلا کیا پس یہ لوگ لا یتوبون توبہ نہیں کریں گے، یعنی رجوع نہیں کریں گے، لوٹیں گے نہیں، الی اللہ اللہ کی طرف، ویستغفرونہ غفرہ کے معنی گناہ معاف کرنا، گناہوں کو بخش دینا، اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے غفار، گناہوں کو بخشنے والا۔ اور جب بھی سین تا یہ کسی فعل کے اوپر آتے ہیں، اس کے معنی میں طلب کا معنی آ جاتا ہے، مانگنے کا معنی آ جاتا ہے، تو غفار اسی سے، غفرہ سے استغفار، استغفار کے معنی ہے معافی طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، یہ بھی افلا کے نیچے، افلا یتوبون الی اللہ افلا یستغفرونہ،
کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، قد خلت یقیناً گزر چکے، من قبل ان سے پہلے، الرسل بہت سے رسول، وامہ صدیقہ اور ان کی ماں صدیقہ تھی، سب سے زیادہ سچ بولنے والی۔ کانا وہ دونوں، کانا واحد، کانا تسنیہ کا صیغہ ہے، کانا وہ دونوں یأکلان الطعام کھانا کھاتے تھے، انظر دیکھو، کیف نبین لہم الآیات ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، ثم انظر پھر یہ بھی دیکھو، انا یؤفکون کہ ان کو اوندے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ مل مسیح ابن مریم نہیں ہے مسیح مریم کے بیٹے، الا مگر رسول ایک رسول، یعنی اس سے زیادہ وہ کچھ نہ تھے، ایک رسول تھے، قد خلت یقیناً گزر چکے ان سے پہلے الرسل بہت سے رسول، وامہ اور اس کی ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم صدیقہ، وہ صدیقہ تھی، سچ بولنے والی، کانا وہ دونوں یأکلان کھاتے تھے الطعام کھانا، انظر دیکھو، کیفا کیسے، نبین ہم بیان کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، الآیات نشانیاں، آیت کے معنی قرآن کی آیت بھی ہے، نشانی بھی ہے، اور آیت کا معنی معجزہ بھی ہے۔ ثم پھر انظر یہ بھی دیکھو، انا یؤفکون کہ ان کو اوندے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے، انا کے معنی جہاں، جب، تو یؤفکون یہ افکن سے ہے، پھیرے جاتے ہیں، بھٹک رہے ہیں، الٹے پھر رہے ہیں، انا یؤفکون ان کو، یعنی یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 3-4 آیتیں ہم نے پڑھ لی، آیت نمبر 72، 73 اور 74، یہ 3 آیات، بلکہ 75 تک 4 آیات، تو ان 4 آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کا رد فرما رہے ہیں۔ اور اگر قرآن مجید آپ حضرات کے پاس موجود ہے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 171 نکال لیں، وہاں الحمدللہ ہم نے اس سے تفصیلی گفتگو کی تھی، سورہ نساء آیت نمبر 171 میں، اور وہ آیت کریمہ سورہ نساء کی جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اے کتاب والو، اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسی ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے، اللہ کا ایک کلمہ تھا، القاہا الی مریم جو اس نے مریم تک پہنچایا، وروح منہ اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی، فآمنوا باللہ ورسولہ لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے، انتہو باز آ جاؤ، اس بات سے باز آ جاؤ، خیر لکم اسی میں تمہاری بہتری ہے، انما اللہ الہ واحد اللہ تو ایک ہی معبود ہے، سبحانہ وہ اس بات سے بالکل پاک ہے، ان یکون لہ ولد کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وکفا باللہ وکیلا اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر عیسائیوں کے جو 3 عقیدے ہیں تینوں کا رد ہے۔ سب سے پہلے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی روح اللہ کی طرف سے تھی۔ لا تقولوا ثلاثہ یہ نہ کہو کہ 3 یعنی 3 خداؤں کے قائل مت ہو جاؤ، انما اللہ الہ واحد
اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہی ہے۔ پہلے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی خدا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا تین خداؤں میں سے ایک خدا بھی نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، تم میں سے جو بعض لوگوں کا یہ عقیدہ العیاذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی پاک ہیں ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی بیٹا ہو۔ تو یہاں عیسائیوں کے جو تین مشہور عقیدے ہیں، یعنی ان کے جو تین فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا الگ نظریہ اور عقیدہ ہے، تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ رد فرما دیا۔ اور ان کے وہ جو عقیدے ہیں، وہ تین جو ان کے نظریے بنے ہوئے ہیں، تو اس میں سے تین جو فرقے ہیں، پہلا جو فرقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ العیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعینہ ہی خدا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات عرض کروں، کیونکہ یہ تین ان کے مشہور جو فرقے بنے ہیں، تو ایک کا نام ہے یعقوبیہ، اور ایک جو فرقہ ہے اس کا نام ہے ملکائیہ یا ملکانیہ، تیسرا جو ہے اس کا نام ہے نستوریہ۔ تو یاد کرنے کے لیے میں ایسے سوچتا رہا کہ کوئی ایک ایسا جملہ ہو جس کے اندر یہ تینوں فرقے آ جائیں، اور تینوں فرقے آسانی سے ہمیں یاد بھی ہوں، اور ان کے جو نظریات ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہو۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ذہن میں ایک لفظ ڈالا، یمنع، منع یمنع، یمنع کے معنی وہ منع کرتا ہے، وہ روکتا ہے۔ تو یہاں پہ یمنع، یا میم نون عین، یہ چار حروف ہیں، تین فرقے ہیں، تو یہ چار حروف ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی یہ اس کی ممانعت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو یمنع میں جو پہلا یا ہے سب سے پہلے، تو یہ عیسائیوں کا جو ایک فرقہ ہے یعقوبیہ، اسے ہم یعقوبیہ فرقہ مراد لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے وہ میم ہے یمنع میں، اس سے ملکائیہ یا ملکانیہ، بعض حضرات فرماتے ہیں اس کا اصل نام ملکائیہ ہی ہے، لیکن بعض کتابوں میں ملکانیہ درج ہے، اور یہ لفظ درست ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ ملکانیہ ملکائیہ دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ تو یمنع میں دوسرا حرف میم، اس سے ملکائیہ یا ملکانیہ۔ تیسرا جو حرف ہے وہ نون ہے، اور ان کا جو تیسرا فرقہ ہے بڑا، وہ نستوریہ ہے۔ اور آخری جو حرف وہ عین ہے، تو اسے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیں گے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں عیسائی، ان کے یہ تین فرقے بنے، اور یہ تینوں کے جو عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہ کفری عقیدہ تھا۔ اب یعقوبیہ پہلا فرقہ، ان کا عقیدہ یہ ہے العیاذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ ہی خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یہاں پہ ان آیات میں آیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی عیسیٰ بعینہ ہی خدا ہے۔ تو یہ پہلے فرقہ یعقوبیہ کا عقیدہ ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے یمنع میں میم ہے، ملکائیہ یا ملکانیہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ خدا تین ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور اگر یہیں پہ آیت کریمہ نمبر 73 میں ہم دیکھیں، 72 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یعقوبیہ کا رد کیا، ان اللہ والمسیح ابن مریم۔ آیت نمبر 73 میں ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ تو یہ ملکائیہ یا ملکانیہ ان کا نظریہ ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا ہے ان کا فرقہ اور اس کا کفری عقیدہ، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں العیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 75 میں ان کا رد ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہ تین فرقے، اور ان کے ناموں کو یاد کرنے کے لیے یمنع یعقوبیہ، میم سے ملکائیہ یا ملکانیہ، اور نون سے نستوریہ۔ یعقوبیہ کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ ہی خدا ہیں۔ ملکائیہ کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اور نستوریہ کا نظریہ یہ ہے قالوا اتخذ الرحمن ولدا، العیاذ باللہ عیسیٰ خدا تو نہیں لیکن خدا کا بیٹا ہے۔ تو ان کے یاد رکھنے کے لیے یمنع کا لفظ ہے۔ اب یہاں پہ جس فرقے نے یہ کہا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعینہ عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں آگے عیسیٰ خدا ہیں، ان کا بھی رد اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، اور یعنی اسے سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے کہ الیاذ باللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ دوسرا جو فرقہ وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی رد فرما دیا، اور ان کا یہ عقیدہ کفریہ واضح ہے۔ تیسرا جو نظریہ تھا کہ خدا تین ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس عقیدہ تثلیث کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، بعض عیسائی ان میں سے وہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ تین اقنوم ہیں، یعنی تین مستقل بذات ہستیاں ہیں، باپ، بیٹے اور روح القدس۔ اور روح القدس میں بعض اسے حضرت مریم لیتے ہیں، بعض جبریل امین لیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث سے مراد وہ تین مستقل بذات ہستیاں ہیں، یعنی پہلی صورت میں تو تینوں جو ہیں وہ مل کے ایک خدا بنتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تین مستقل بذات ہستیاں ہیں، خدا، عیسیٰ اور مریم۔ اور ان تینوں کا رد قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور یہ عقیدہ تثلیث ایک ایسا معمہ ہے، عیسائیت کے بڑے بڑے جو مدبر ہیں انہوں نے سرتوڑ کوششیں کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا کہ آخر ایک ہی چیز کو قدیم اور حادث، اسی کو خدا اور بندہ، قدیم کے معنی جو ابد الآباد سے ہے، ازل سے ہے، اور حادث کے معنی نیا پیدا ہونے والا، اور اسی طرح اسی کو خدا اور اسی کو بندہ، اسی کو لاہوت، اسی کو ناسوت کا مجموعہ کیسے تصور کر لیا گیا؟ حضرت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، انہوں نے تمام جتنے بھی باطل مذاہب ہیں سب پہ کام کیا ہے، باطل ادیان پہ، سب کے خلاف تقریباً کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا درس قرآن میں سن رہا تھا، وہ فرمانے لگے، انہوں نے ایک دلیل دی کہ کئی بار عیسائیوں سے میرا بحث مباحثہ ہوا، مذاکرہ ہوا، انہوں نے کتاب لکھی عیسائیت کیا ہے، تو اس میں عیسائیوں کے جو عقائد ہیں اس کو واضح کیا انہوں نے انجیل سے۔ تو کہتے ہیں پھر میرے پاس عیسائیوں کا ایک پادری اور ایک شخص وہ لاہور سے میرے پاس آئے، انہوں نے کچھ اعتراض کیے، تو حضرت فرمانے لگے میں نے وہاں ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی خدا ہے اور یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کامل تھی یا نہیں تھی؟ وہ ایک خدا مکمل اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات تھی یا نہیں تھی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی تھی، تو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کی کیا ضرورت باقی رہتی؟ اور اگر الیاذ باللہ آپ کہتے نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس نے عیسیٰ کو پیدا کیا اور وہ خود قادر مطلق نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ خدا بنا لیا۔ تو یہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے، اور یہ عقیدہ تثلیث جو ہے یہ بھی ان میں بعد میں رائج ہوا۔ پہلے ایک بار میں بتا چکا ہوں سورہ نساء ہی کے درس میں کہ ابتداً ان لوگوں کے یہ نظریات نہیں تھے، یہ عقائد نہیں تھے، اور یہ جو ان کے پاس اناجیل ہیں، انجیل، ان کی کل تعداد 104 ہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ جب قسطنطین روم کا بادشاہ جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا 4 عیسوی میں، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے بعد جب عیسائیت کو تقویت ملی تو انہوں نے ایک رات کو ان 104 انجیلوں کو ٹیبل کے اوپر رکھا اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان میں سے جو سچا ہو وہ باقی رہے اور باقی جو ہیں وہ نیچے گر جائیں۔ تو کہتے ہیں جب صبح انہوں نے دیکھا تو 4 وہ اوپر ٹیبل پہ تھیں اور باقی نیچے گری پڑی تھیں۔ بقول ایک مفسر کے تو انہوں نے کسی انگریز، کسی عیسائی کا حوالہ دیا کہ وہ کہنے لگے کہ رات کو جس طرح چوہے وغیرہ کسی جگہ پہ دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے اور آنے جانے کی وجہ سے وہ باقی انجیلیں گر گئیں، یہ 4 اوپر رہ گئیں، اگرچہ ان میں سے ایک انجیل برناباس ہے، اور یہ برناباس ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ان کے حواری ہیں، اور باقی جو انجیلیں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کے حواریوں نے نہیں لکھی، وہ بعد کے لوگوں کی مرتب کردہ ہیں۔ تو 323 عیسوی میں نیکا کی جو کونسل تھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو تسلیم کیا، اس سے پہلے یہ باتیں نہیں تھی۔ وہ سب مل کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ الہ بھی ہیں، خدا بھی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ 451 عیسوی میں
کالسٹیڈن کی کونسل نے یہ قرارداد پاس کی کہ یسوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں الوہیت اور انسانیت دونوں یکساں طور پر مجتمع ہیں۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کی تیسری کونسل 680 عیسوی میں منعقد ہوئی، اور اس میں انہوں نے مزید اضافہ کیا کہ ان دو ماہیتوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے، یعنی الوہیت اور انسانیت، یہ جو دو ماہیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، تو ان کی الگ الگ مرضی اور الگ الگ مشیت ہے، تو مسیح دونوں مشیتوں کا مالک ہے۔ تو یہ مغربی کلیسا نے نیکا اور کالسیڈن اور قسطنطنیہ ان کے فیصلوں کو قبول کر لیا، اور اس طرح تثلیث اور مسیح کے اندر دو مشیتوں یعنی خدائی اور انسانی وجود، اس کے نظریات یہ مشرق و مغرب کے کلیساؤں نے بحیثیت یعنی پختہ اور صحیح عقیدہ کے مان لیا۔ یہ ان کی اپنی جو انسائکلوپیڈیا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور نیکا کی جو کونسل تھی اس کے محرکات جو تھے وہ ان کے اندرونی اختلافات، عیسائیوں میں اندرونی اختلافات پیدا ہو گئے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا، کسی نے کیا عقیدہ رکھا، تو قسطنطین نے جو کونسل منعقد کی تھی تو اس میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں اور وہ خدا ہیں، اور یہ 20 مئی سے 25 جولائی 323 عیسوی تک یہ ان کی جو کونسل تھی یہ جاری رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا، پہلے فرقے کا رد کہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ان اللہ المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی میں لقد کفر الذین، یقیناً یہ لوگ جو ہے یہ کافر ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا خدا تین خداؤں میں سے ایک ہیں، یہ بھی یقیناً کافر ہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اگر یہ باز نہ آئے تو یقیناً ان کو دردناک عذاب وہ پکڑ کر رہے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ویستغفرونہ، اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ پھر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے۔ اب یہاں سے ان کے جو تیسرا فرقہ تھا اس تیسرے فرقے کا رد ہے۔ یمنع کے لفظ کے اندر جو تیسرا حرف ہے نون، نستوریہ فرقہ، جنہوں نے کہا تھا کہ الیاذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتخذ الرحمن ولدا، فرمایا مسیح ابن مریم وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں وہ صدیقہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ صدیقہ تھی، تو صدیقہ کے معنی سب سے زیادہ، بہت زیادہ سچ بولنے والی، اس وجہ سے ان کو صدیقہ کا لقب دیا قرآن نے، کیونکہ یہودی ان پہ تہمت لگایا کرتے تھے، الیاذ باللہ حضرت مریم پہ تہمت لگایا کرتے تھے کہ بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے ان کے ہاں اولاد کیسے ہو گئی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا امہ صدیقہ، ان کی ماں وہ سچی تھی، صدیقہ تھی۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کی طرف بھی بعض حضرات مفسرین کرام انہوں نے اشارہ فرمایا، کیونکہ صدیق ایک اصطلاح ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ان کا جو مقام ہے، اور پھر رسولوں کا سب سے اعلیٰ مقام، اولو العزم رسولوں کا سب سے اوپر، تو اس کے بعد پھر رسول، پھر اس کے بعد نبی، نبی کے بعد جو سب سے اعلیٰ مقام ہے ولایت کا وہ صدیق ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت مریم سے متعلق فرمایا کہ وہ نبی نہیں تھی، صدیقہ تھی، تو اشارہ اس طرف ہوا کہ حضرت مریم وہ اللہ کی ولیہ تھیں، وہ نبی نہیں تھی، کیونکہ جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کسی کی مدح کرتا ہے، تو اس میں سب سے اعلیٰ جو درجہ ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی بڑا عالم ہو تو اس کی زندگی کا جو سب سے زیادہ جس فیلڈ کے اندر اس نے محنت کی ہے، لوگ اسے سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ کوئی بڑا عالم آتا ہے، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جی مفسر ہے قرآن۔ کوئی شیخ الحدیث ہوتا ہے، حدیث کے استاد ہوتے ہیں، اس کے لیے کہا جاتا ہے شیخ الحدیث، تو اس کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ جی یہ حافظ قرآن بھی ہے یا یہ عالم بھی ہے، بلکہ شیخ الحدیث فلاں صاحب، یا کوئی تخصص کسی نے کیا ہوتا ہے تو اس کو مفتی صاحب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے مقام مدح میں۔ تو اگر حضرت مریم وہ اللہ کی نبیہ ہوتی تو ان کے لیے نبوت کا ذکر ہوتا، صدیقہ کا لفظ نہ آتا۔
اسی طرح سورہ یوسف کے اندر بھی اس کے آخری رکوع میں آیت کریمہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر وہ مرد تھے جن کی طرف ہم نے وحی کی۔ تو اس سے اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہمارے بڑوں میں سے، اسلاف میں سے کچھ حضرات ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ عورتیں بھی نبیہ ہو سکتی ہیں، اور ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ علامہ ابن حزم ظاہری ہیں، شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ جو بڑے مفسر قرآن ہیں، محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی نبی ہو سکتی ہیں، اور پھر حضرت مریم کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ نبی تھیں، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کی جو ازواج ہیں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، اسی طرح حضرت حوا کے متعلق حضرت موسیٰ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ہم ان کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کے متعلق بعض ہمارے جو بڑے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے، اور اسی طرح حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت حوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہ یہ نبیہ تھی۔ تو قرآن کریم میں بعض مقامات پہ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے وَأَوْحَيْنَا کا لفظ آئے ہوئے، تو وہ اس سے دلیل لیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جمہور مفسرین، محدثین اور خصوصاً حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، قاضی عیاض رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ ابن حمام، وہ فرماتے ہیں کہ عورت وہ نبی نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے سورہ یوسف کی یہ آیت بالکل واضح ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اسی طرح وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، فرمایا وہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یعنی الوہیت کا رد ہو رہا ہے کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو الہ ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، وہ اسے کھانے کی احتیاج نہیں ہے۔ اب جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہے تو وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے، زمین، ہوا، پانی، سورج، حیوانات سے اسے استغنا نہیں ہو سکتا۔ غلہ کے پیٹ میں پہنچنے اور ہضم ہونے تک خیال کریں، بالواسطہ یا بلا واسطہ کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، پھر کھانے سے جو اثرات نتائج پیدا ہوتے ہیں اس کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں احتیاج کی علامت ہیں کہ یہ شخص محتاج ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو اس لیے ان کو تم الہ نہیں کہہ سکتے، ان کو تم رب نہیں کہہ سکتے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں کس طرح ہم ان کے لیے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ ثم انظر، پھر یہ بھی دیکھیں انا یؤفکون، کس طریقے سے یہ لوگ وہ اوندے منہ ان کو لے جایا جا رہا ہے، یعنی شیطان یا ان کے جو بڑے ہیں وہ ان کو غلط راستوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی۔ واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو معبودان باطلہ ہیں ان کی طرف کہا، ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، یہ تمہارے لیے نہ ضرر کے مالک ہیں نہ نفع کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلو، قد ضلوا من قبل، جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، واضلوا کثیرا، اور بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔
اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں ناحق غلو اختیار نہ کرو، غیر الحق ناحق غلو یہ اختیار نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو جو پہلے خود بھی وہ غلطی میں پڑ چکے ہیں، اور اپنے ساتھ انہوں نے بہت سارے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے وہ لوگ بھٹک گئے، یعنی ان کے وہ جو بڑے تھے جن کی بات وہ مانا کرتے تھے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اپنے بڑوں پر ایسا اعتماد نہ کرو جو خود بھی گمراہ تھے اور وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گمراہ کر دیں۔ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی۔ لعن الذین، لعنت بھیجی گئی ان لوگوں پہ جو کافر ہوئے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان، لسان زبان کو کہتے ہیں، علی لسان داود، حضرت داود علیہ السلام کی زبان سے، وعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذالک بما عصوا، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ یہاں سے 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے جیسے پہلے والے رکوع میں اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی، ان کی گمراہی کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، تو ان کی وہ مذمت بیان کی گئی جو آخری آیت کریمہ میں قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ اب یہاں پہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان پر جو لعنت کی گئی، اس لعنت کے جو اسباب تھے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو کفر کا نتیجہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا تذکرہ اس رکوع میں فرما رہے ہیں۔ لعن الذین کفروا، ان پہ لعنت کی گئی جو گمراہی انہوں نے اختیار کی تھی اس وجہ سے۔ تو من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، داود علیہ السلام کی زبانی، وعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے ہوا، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ کانو، یہ کانا کا لفظ جب بھی آتا ہے کسی فعل پہ تو یہ استمرار کا معنی دیتے ہیں۔ استمرار کے معنی یعنی اس کے اندر دوام ہوتا ہے کہ مسلسل وہ اس کام کے اندر مصروف رہے۔ کانو یعتدون، وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، وہ زیادتیاں کیا کرتے تھے، تو یہ ماضی استمراری ہے۔ یہاں پہ دو حضرات انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ بعض حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، اس لیے فرمائے کہ داؤد علیہ السلام کے دور میں اصحاب السبت تھے جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ظاہر ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور کے وہ جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ فرما دی۔ اور عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو یہودی تھے، منکر تھے، ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور انجیل میں ان کی مذمت کی گئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں چونکہ بنی اسرائیل پر لعنتیں تو بہت ساری ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کئی بار وہاں پہ لعنت کا ذکر آیا، اور موسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام سے پہلے گزرے، تو تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور 1000 قبل مسیح یہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان کا دور ہے۔ تو فرمائے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درمیان کے جو دو نبی ہیں ان کا ذکر کیا، اور جو آغاز والے اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ان پہ یہ لعنتیں شروع ہوئیں، درمیان میں بھی لعنتیں تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بنی اسرائیل پہ لعنت ہوئی، اور وجہ اس کی ظاہر ہے بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون، وہی کانا کا لفظ، وہ منع نہیں کیا کرتے تھے، عن منکر، اس برائی سے، فعلوہ، جس بدی کا وہ ارتکاب کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، حقیقت یہ ہے ان کا طرز عمل نہایت برا تھا۔ لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ تناہی کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ خود باز آ جانا، رک جانا، دوسرا یہ کہ دوسروں کو روکنا۔
تو یہ لوگ ان کا گناہ یہ تھا کہ لا یتناہون عن منکر فعلوا، جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کیا کرتے تھے، نہ خود رکتے تھے نہ دوسروں کو منع کیا کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے ان کا یہ طرز عمل نہایت برا تھا۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے بہت سوں کو دیکھتے ہو، یتولون الذین کفروا، انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ ترا، تو دیکھے گا ان میں سے بہت سوں کو، یتولون، دوستی رکھتے ہیں، تولا کے معنی دوستی رکھنا، منہ موڑ لینا، یہ ازداد میں سے ہے، یعنی تولو اس کے معنی منہ پھیرنا بھی ہے، منہ موڑنا بھی ہے، اور دوستی رکھنا بھی ہے۔ تو یتولون یہاں پہ ہے دوستی رکھتے ہیں کفار سے، لبئس البتہ برا ہے، ما قدمت جو آگے بھیجا، لہم ان کے لیے، انفسهم ان کی جانوں نے، انہوں نے اپنے لیے جو آگے بھیجا ہے آخرت میں وہ بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ، سخطا یسخطو کے معنی غصہ ہونا، وہ غصہ ہوا، وہ ناراض ہوا، علیہم اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوئے ان پہ، غصہ ہوئے، وفی العذاب، اور عذاب میں ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کفار کو اپنا دوست بنا لیا، اب مدینہ منورہ کے اندر اصل جو وہاں کے مقامی قبائل تھے تو وہ یہی یہودی تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ تین جو قبائل تھے یہ پرانے مدینہ کے باسی تھے، اور وہاں کے جو بت پرست تھے اوس اور خزرج، یہ یمن سے آئے تھے۔ سیل عرم جو ان کا وہ ڈیم تھا، اس ڈیم کے ٹوٹنے کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور یہ یعنی آ کے مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ تو یہودیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یتولون الذین کفروا، کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو خصوصاً جو یہ یہودیوں کے قبائل تھے انہوں نے مشرکین مکہ سے بھی دوستیاں لگا لیں، ان کے ساتھ بھی پینگیں بڑھا لیں، اور ان کو یہ بار بار مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے، والنبی اور نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتے، وما انزل الیہ اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس کلام پر ایمان رکھتے، متخذوہم اولیاء تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون لیکن بات یہ ہے ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہیں، کیونکہ یہ سب تو الہامی مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، اسلام، آسمانی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی وہ مشرکین کے بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے کہ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دوستیاں ان کے ساتھ رکھی۔ فرمایا اگر یہ ایمان رکھتے اللہ پر جس طرح ایمان رکھنے کا حق ہے، دعویٰ تو ہے ان کا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا جو حق ہے اس طرح ایمان رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے، وما انزل الیہ اور یہ اس کتاب پر جو کتاب ان کی طرف نازل ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کلام ان پر نازل ہوا ہے، متخذوہم نہ بناتے، یہ نہ پکڑتے، ہم ان مشرکین کو اولیاء، ولی کی جمع دوست، ولیکن لیکن کثیرا منہم ان میں سے بہت سے لوگ فاسقون وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین، بعض حضرات نے یہاں پہ یہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ اس نبی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام لیے کہ جنہوں نے صریحاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی۔ تو اگر یہودی صحیح طور پہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، وما انزل الیہ اور جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھتے، متخذوہم اولیاء تو یہ کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے۔ دو طرح کی تفسیریں، ایک پہلی والی تفسیر کہ النبی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل الیہ اور قرآن، دوسری تفسیر کہ یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان، والنبی موسیٰ علیہ السلام پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، وما انزل الیہ اور تورات پر ایمان، تو یہ کبھی بھی کفار کو اپنا دوست نہ بناتے۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا،
تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے، تم پاؤ گے ضرور اشد الناس سب سے زیادہ سخت عداوتن دشمنی رکھنے والے للذین آمنوا ایمان والوں سے مسلمانوں سے الیہود ایک تو یہودی ہیں، والذین اشرکوا اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں مشرک ہیں، وَلَتَجِدَنَّ اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے تم پا لو گے کہ غیر مسلموں میں سے اقربہم مودتن یعنی قریب تر دوستی کے لحاظ سے للذین آمنوا مسلمانوں سے الذین وہ لوگ ہیں قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون اس کی وجہ یہ ہے ان میں بہت سے علم دوست عالم اور رہبان بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں وانہم لا یستکبرون نیز یہ بھی وجہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے لتجدن مضارع لام تاکید نون ثقیل ہے تو ضرور پائے گا تو ضرور محسوس کرے گا اشد الناس سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے عداوتن دشمنی کے لحاظ سے للذین آمنوا ایمان والوں سے الیہود ایک تو یہودی ہیں جو سب سے پکے دشمن ہیں مسلمانوں والذین اور وہ لوگ اشرکوا جو کھل کر شرک کرتے ہیں مشرک وہ ہیں ولتجدن اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے ضرور پاؤ گے اقربہم سب سے زیادہ قریب مسلمانوں کے مودتن محبت کے لحاظ سے دوستی کے لحاظ سے للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان والے یعنی مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا انا نصارا ہم نصرانی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے ذالک اس کی وجہ یہ ہے بان منہم کہ ان میں سے بہت سے قسیسین قسن اور قسیسن اس کا واحد ہے اس کے معنی عیسائی عالم یا درویش یہ علماء نے لکھا سریانی زبان کا لفظ ہے تو قسیس عالم کو کہا جاتا ہے علم دوست عالم رہبان زاہدان اہل کتاب کے جو درویش تھے راہب اس کا واحد ہے تو راہب اس عبادت گزار کو کہتے ہیں جو دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ خانقاہوں اور حجروں میں مصروف ذکر و فکر رہتا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے تو اس آیت کریمہ کی تشریح اس کی تفسیر اور اس کا مصداق کون ہے تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس پہ گفتگو کریں گے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات